آج ہمارے نکاح بے برکت نظر آ رہے ہیں، چونکہ وہ سنت کے مطابق سنت طریقے پہ نہیں ہو رہے۔ ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اپنے نکاحوں میں اپنی اصلاح کرنے کی، اس لیے کہ اگر ہم اپنے نکاح میں اصلاح کرتے ہیں ہم اتنا مال بچا پائیں گے دین اور شریعت کے کاموں کے لیے جسی کو انتہا نہیں۔ آج مسجد کے لیے در در لوگ بھٹکتے ہیں چندہ جمع کرنے، مدارس چلنے میں پریشانی ہے۔ میں کہتا ہوں صرف ایک شادی کے خرچ میں ایک مسجد آدمی بنا سکتا ہے۔ یہ غیر شرعی خرچوں میں ہم نے اتنا ڈالا ہے کہ شرعی خرچوں کی ہم پر جگہ ہی نہیں۔ آج مسلمانوں کو چیریٹیبل ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں، مجبور ہیں، مسلمان غیر مسلم تنظیموں سے مدد مانگ رہے ہیں، اور ہم لاکھوں روپے شادیوں میں اور ولیموں میں ڈال رہے ہیں، لیکن جو ہے اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ تو یہ جو پیسہ بچیں گا یہ قرآن و سنت کے کام آئیں گا، یہ شریعت کو آگے بڑھانے میں کام آئیں گا، دین کی دعوت و تبلیغ میں کام آئیں گا۔ لہٰذا آج وقت کی ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے وہ زمانہ آئے جن میں اولاد بابرکت تھی، جن کو اولادیں کم تھی لیکن اتنے کارنامے کیے، وقت کم تھا لیکن بڑی بڑی چیزیں انجام دی، وہ تھا ان کے نکاح کی برکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت کیے تھے۔ اللہ نے ایسی برکت دی، مال میں بھی، جان میں بھی، اولاد میں بھی، تمام چیزوں کے اندر۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں ہمارے نکاح بابرکت ہو، ہمارے لیے بھی ویسے ہی زمانہ اور ماحول بن جائے، تو اپنے نکاحوں کو لا لیجیے پھر اسی جگہ، اس میں وہی سادگی اور وہی سنت کے مطابق شروع کرے، تاکہ انشاءاللہ عزیز یہ نکاح دنیا میں بھی خیر کا باعث ہو اور یہ نکاح آخرت میں بھی خیر کا باعث ہو، کہ ایک انسان نے نبی کے طریقے پہ یہ کام کیا تھا، اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کے طریقے پر کیا تھا، تو اللہ رب العزت بھی خوش ہو جائے کہ آدھا دین جو اس انسان نے مکمل کیا وہ سنت کے مطابق تھا، میرے نبی کے جو طریقہ میں نے بتایا تھا تاکہ انسانوں کو اس کے مطابق تھا۔ تو اپنے نکاحوں کو سمپل کرے، سادہ کرے، کم خرچ کرے، انشاءاللہ عزیز ہمارے نکاح پھر بابرکت ہوں گے۔ ہمیں